علم نور ہے، علم نور ہے، علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلج النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے ایک بار پھر درس ادب کے اندر حاضر ہونے کی توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 39 تک کا مضمون ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم اصال ثواب کا ذکر کر رہے تھے، یعنی اس حدیث پاک، اس مضمون کی حدیث پاک پر ہم نے ختم کیا تھا کہ کسی نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، رسول اللہ میری والدہ بغیر وصیت کے دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی ہیں، وصال ہو گیا ان کا، تو کیا میں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں تو میری والدہ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہاری والدہ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کا عنوان ہے باب بر من کان یصلہ ابوہ، کہ اپنے والد کے ملنے والوں سے نیکی کرنے کا بیان۔ آپ دیکھیں اسلام ایک سٹیپ آگے جا کر بھی سکھا رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تو فرائض کے درجے میں آ جاتی ہے نا بات، کہ جائز امور میں ان کی فرما برداری کرنا، ان کو اذیت نہ کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ تو براہ راست ذات کے ساتھ تعلق ہے نا۔ اسلام اس سے بھی آگے کی تربیت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ والدین کے آگے اچھے تعلقات ہوں، ملنے والے اچھے لوگ ہوں، یعنی کہ اچھے تعلقات والدین کے آگے ہوں، تو فرمایا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان تعلقات کو اسی احترام اور عزت کے پیمانے پہ زندہ رکھنا، یہ تربیت کر رہے ہیں۔ یہ وہ رستے ہیں پیارے دوستو کہ جن کے ذریعے سے آپ انسانیت کے اندر محبت، رواداری، پیار، محبت، چاہت، اخوت پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام نے کہ انسانیت کے اندر جس طرح بھی محبت پیدا ہو سکے، اخوت پیدا ہو سکے مسلمانیت میں، اور جس طرح بھی اچھائی پیدا ہو سکے، اسلام نے وہ تمام ذرائع ہمیں بتائے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ والد کے تعلق کو، جو اچھا تعلق ہے والد کا، ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا۔ اس کے نیچے حدیث لائے امام بخاری، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سفر میں گزرا، اس دیہاتی کا والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ اب یہ روایت حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کر رہے ہیں نا روایت، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، وہ ان کے پاس سے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کے پاس سے گزرا۔ اس دیہاتی کا جو والد تھا وہ حضرت فاروق اعظم یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے والد یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دوست تھا۔ انہوں نے یعنی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے کہا کیا تو فلاں کا بیٹا ہے؟ یعنی کہ وہ شناخت کرنا چاہیے، کیا تم اس کے بیٹے ہو جو میرے والد کے دوست تھے؟ تو اس نے کہا ہاں نام۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گدا دینے کا حکم دیا، یعنی اس وقت یہ سواری اچھی سواری تھی، معروف سواری تھی، اس کے پاس سواری نہیں ہوگی
یا اس سے قیمتی سواری نہیں ہوگی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کو گدھا دینے کا حکم دیا جو سواری کے لیے آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اپنے سر سے اپنا امامہ اتار کر اس کو دے دیا، اپنا گدھا اپنی سواری بھی اس کو دے دی اور سر کا امامہ اتار کر بھی اس کو دے دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ان میں سے کسی نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا کیا اس کے لیے 2 درہم کافی نہیں تھے، آپ نے اتنا مال دے دیا؟ تو انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے تعلق کی حفاظت کرو، اچھے تعلق کی حفاظت کرو، اس کو توڑو نہیں تو اللہ تیرے نور کو اگر اس کو توڑو نہیں تو اللہ تعالیٰ تیرے نور کو بجھا دے گا، یعنی اگر توڑا تو نور کو بجھا دیا جائے گا، اور اگر زندہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نورانیت کو، تمہاری زندگی کی خوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کہنے کا مفہوم یہ ہے جو تعلق جائز اور ستھرا تعلق والد کا، والد کے مرنے کے بعد توڑ دیے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کیا معلوم کہ اس تعلق سے اس کو بعد میں فائدہ ہونے والا ہو، لیکن اس نے توڑ دیا، نور بجھا دیا جائے گا، یعنی اس کی طرف فائدے کا ایک رستہ کم ہو جائے گا، یہ بھی معنی ہے اس کا۔ اب اس میں خاص تربیت کی گئی کہ والد دنیا سے چلا گیا یا نہیں گیا، والد کا جہاں اچھا اور جائز تعلق ہے اس کو بعد میں زندہ رکھا جائے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے، یہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے، یہ آج تک پیغام پہنچا ہے۔ تو کہاں اگر اسلام ایک سٹیپ آگے بڑھ کر والد کے تعلق کو زندہ رکھنے کی بات فرما رہا ہے تو وہ والد کے رشتے کی اہمیت کو کتنا زور سے بیان کیا ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ دور کا ناسور ہے یہ کہ بچے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، والد رو رہے، بچے میری بات نہیں مانتے، بچے میرے کنٹرول میں نہیں رہے، بچے میری عزت نہیں کرتے۔ میں وہاں والدین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، سب سے پہلے تو یہ کہ جو والدین کی عزت نہیں کرتے ان کو اپنے عمل کو سدھار لینا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پیچھے ہم نے اپنے دروس کے اندر اس کے اوپر بہت ساری حدیث پڑھ لی، اور میں کچھ والدین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ بعض مرتبہ والد کا تعلق جہاں ہوتا ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے تو اولاد جب اس تعلق کو دیکھتی ہے تو اولاد کی نظر میں وہ تعلق درست ثابت نہیں ہوتا، یعنی کہ والد کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، تو ایٹومیٹکلی والد کا یہ عمل اولاد کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ لہذا یہ جو ایک اکائی ہے اس کے اوپر والدین کو بہت خاص دھیان رکھنا ہے۔ آپ کا تعلق اچھا ہوگا، اور جب آپ اس تعلق کو نبھانے کے لیے اولاد کی تربیت کریں گے تو اولاد اس تعلق کو نبھائے گی، اور اولاد کے لیے تربیتی پہلو یہ ہے کہ والد کے اچھے اور جائز تعلق کو نبھانا چاہیے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم بھی لائے 2552 کے اوپر صحیح مسلم میں، امام ابو داؤد بھی 5134 پر لائے، امام ترمذی 1903 پر لائے اس حدیث کو، اور کئی علماء ائمہ نے مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل اس روایت کو 3 مقام پر اپنی مسند میں لائے، 5612 پر بھی لائے، 5653 پر بھی لائے، 5721 پر بھی لائے، اور کئی ائمہ اس حدیث کو لائے۔ حدیث نمبر 2141 یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آدمی کا اپنے والد کے تعلق کو جوڑے رکھنا سب سے بہترین نیکی ہے، یعنی کہ ایک اچھا تعلق تھا، وہ چاہے خونی تعلق تھا یا پھر محبت کا تعلق تھا، لیکن اس تعلق سے زندگی میں بہت اچھائیاں مل رہی تھیں، زندگی میں بہت ساری سہولتیں مل رہی تھی، وہ جائز تھا، اچھا تعلق تھا۔ فرمایا کہ اس کو توڑو نہیں بلکہ جوڑ کے رکھنا، والد کے مرنے کے بعد یا والد کے زندہ ہوتے ہی، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس سے انسانیت جڑتی ہے۔
مسلمانیت میں اخوت کا جو رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ وہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے حضور کی تعلیمات ہیں کہ ان تعلیمات پہ عمل کریں گے تو انما المؤمنون اخوہ کا جو رشتہ ہے وہ ذرائع ہیں جن سے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آگے حدیث پاک ہے، باب نمبر 21 اور حدیث نمبر 42، باب لا تقطع من کان یصل اباک فیطفأ نورک، کہ اپنے والد کے تعلق کو نہ توڑ ورنہ تیرا نور بجھا دیا جائے گا۔ پچھلی حدیث پاک میں کہ اگر جائز اور اچھا اور ستھرا تعلق تھا، اگر توڑ دیا، خراب کر دیا اور ختم کر دیا تو فرمایا تیرا نور بجھا دیا جائے گا، یعنی کہ اس رشتے سے تمہاری طرف آنے والے فوائد بند کر دیے جائیں گے۔ اور وہ فوائد کس طرح کے آنے تھے، کتنے آنے تھے، کس سطح کے آنے تھے، اس کی تو آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر حضرت سعد بن عبادہ الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے فرمایا کہ میں حضرت عمرو بن عثمان کے ساتھ مدینہ منورہ مسجد نبوی کی مسجد میں بیٹھا ہوا، مسجد نبوی یعنی مدینہ پاک کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کے ساتھ سہارا لیے گزرے اور مجلس سے آگے نکل گئے، گزر گئے۔ پھر ان کے پاس واپس مڑ کر آئے اور فرمایا، اے عمرو بن عثمان، اب جو تمہاری مرضی ہے کرو۔ یہ انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عبداللہ بن سلام نے فرمایا قسم ہے، پھر انہوں نے ساتھ حدیث سنائی، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بے شک یہ اللہ عز و جل کی کتاب میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ جس سے تمہارے والد کا تعلق تھا اس کے ساتھ تعلق کو نہ توڑ ورنہ تیرا اس وجہ سے تعلق توڑنے پر نور بجھا کر رکھ دیا جائے گا۔ مرتین کے لفظ آئے نا، اس میں اشارتاً یہ بات ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام نصیحت ہی فرما رہے تھے شاید کہ والد کا تعلق نہیں توڑنا چاہیے، جائز ہو، ستھرا ہو، اچھا تعلق ہو، چاہے وہ والد کا ہو یا والدہ کا ہو، رشتہ داری میں یا ان کی کسی عزیزہ کے ساتھ، تو نہ والد کا تعلق توڑنا چاہیے نہ والدہ کا تعلق توڑنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ تعلق ہے، معلوم نہیں زندگی میں انہوں نے اس تعلق سے خود کتنی نیکیاں حاصل کی ہوں گی، خود کتنے اچھے کام اس تعلق سے ان کو کرنے کو ملے ہوں گے، اس تعلق سے ان کی زندگی میں کتنا ستھراؤ آیا ہوگا، کتنی اچھائیاں پیدا ہوئی ہوں گی۔ اور اولاد نے جب آ کر اس تعلق کو منقطع کر دیا تو اس تعلق سے نور بجھا دیا جائے گا۔ اس عبارت کا مقصد یہ، اس تعلق سے آنے والے جو اچھائیاں، نیکیاں، وہ سب ختم کر دی جائیں گی۔ وہ نور یعنی وہ رستہ جو آپ کی تربیت کا بھی تھا، اچھے کام کی ترغیب کا بھی تھا، وہ نیکی کا بھی تھا، اس سے آپ کو دینی اور دنیاوی فوائد ملنے تھے، وہ سب آپ نے وہ رشتہ توڑ کر نور بجھا لیا۔ لہذا والدین کا اچھا تعلق اور جائز تعلق، ستھرا تعلق جو ہے وہ کبھی بھی ان کے حیاتی میں یا ان کے مرنے کے بعد منقطع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ حیات ہوں گے تو وہ تو خود بھی منقطع نہیں کرنے دیں گے نا۔ آزمائش تو بندے پہ تب آتی ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد جو بندہ اس کو زندہ رکھے، یہ ہے بہادری، تاکہ والدین کو اس رستے سے جو نیکیاں اور اچھائیاں، جو برکتیں، جو دین کے اوپر سہولتیں ملی تھیں، دین پر عمل کرنا آسان ہوا تھا، اس سے ان کو جو نیکی کی رغبت ملی تھی اور دین اور دنیا کی جو سہولتیں ملی تھیں، وہ بعد میں زندہ رہ سکے۔ اس کے اوپر اس کے آگے پھر حدیث پاک ہے، جو حدیث باب بھی باندھا امام بخاری نے، باب نمبر 22 اور اس کے نیچے حدیث نمبر 43 ہے۔ باب الود یتوارث، اس عنوان سے باب ہے، محبت بھی وارث بناتی ہے۔ محبت، اب تو ذہن میں یہی ہے نا کہ اولاد جو ہوتی وہ وارث ہوتی ہے، نہیں، محبت جو ہوتی وہ بھی وارث بناتی ہے۔ وارث کا معنی ہوتا ہے کہ سہارا، کبھی
اولاد سارا بن جاتی، وارث بن جاتی، اور کبھی محبت بھی وارث بن جاتی۔ محبت سے پیدا ہوئے رشتے جو ہوتے ہیں وہ بندے کو زندگی کی مشکلات میں تھام لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، سامعین آپ نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوگا، کہ سکی اولاد چھوڑ کے چلی گئی، لیکن کسی کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، کسی بچے کو متبنہ اولاد بنا کر اور شریعت کے تقاضے کے مطابق اس کو پالا تھا۔ اب وہ تعلق محبت کا رہ گیا تھا، ادھر تعلق خون کا تھا۔ خون کا تعلق جو ہے وہ ایک مقام پہ بچھڑ گیا، پر محبت کے تعلق نے تھام لیا۔ اولاد چھوڑ کے چلی گئی، پر کسی کے ساتھ اچھا تعلق تھا، اس نے گھر آ کے تھام لیا۔ اولاد نے لقمہ چھین لیا، پر جس کے ساتھ محبت کا تعلق تھا اس نے آ کر وہ لقمہ جو ہے وہ اپنی محبت کے تناظر میں پھر کھلا دیا۔ اولاد نے چھین لیا سب کچھ جائیداد، اور وہ پرایا جس کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا اس نے آ کے نئی چھت دے دی۔ یہ تو اس دور کے ناسور ہیں جو آپ اور دیکھنے کو ملتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ لہذا امام بخاری نے کتنا پیارا باب باندھا، کہا محبت بھی وارث بناتی ہے، صرف خون ہی وارث نہیں بناتا، محبت بھی بناتی۔ اور حدیث حضرت ابو بکرہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تیرے لیے میرا یہ کہنا کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ محبت بھی وارث بناتی ہے۔ ہائے ہائے، محبت بھی وارث بناتی ہے۔ میں آپ کو مثال، چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، ایک استاد ہوں، قرآن پاک حفظ کروایا میں نے، بہت عرصہ میں کلاس پڑھاتا رہا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاگرد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ میں دوستوں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ زندگی میں کیسے کیسے مذاقے میری آنکھوں نے دیکھے ہیں، کہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، ایک تعلق تھا، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر محبت کا ایک تعلق تھا۔ اس کے بعد زندگی کی کئی مشکلات میں آ کر میرے اس تعلق نے مجھے تھاما ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تجربات کیے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کا یہ جملہ کتنا بلیغ ہے، کتنا مضبوط ہے، اور کتنی بڑی اور پیاری حقیقت کی طرف اشارہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ بلا شبہ محبت بھی وارث بناتی ہے۔ لہذا دوستوں محبت پھیلائیں، محبت بانٹیں، محبت تقسیم کریں، محبت کھائیں، محبت پئیں، محبت کا پیغام آگے پہنچائیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس سے اٹھنے والی رشتہ داریاں بھی بندے کی زندگی، آدھی زندگی کو تھامنے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ساتھ چھوڑ جاتی ہے، رشتہ محبت تھام لیتا ہے بندے کو۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی سکی اولاد نے ان کو زندگی کے اندر خود گھر سے نکال دیا۔ زندگی میں خود گھر سے نکال دی۔ اور کیا تھا؟ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک محبت کا تعلق تھا، محلے داری تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لہذا وہ جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ رشتہ محبت میں بدل گیا۔ اولاد نے اٹھا کر پھینک دیا، اور دوسرے نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا کہ آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو چھت مہیا کرتا ہوں، میرے والد نہیں، آپ میرے والد بن کے رہیں۔ وہ لوگ جو والدین کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں، حکم ہے قرآن مجید کا کہ جب وہ، خاص کر جب وہ بڑھاپے کی کیفیت پہ پہنچ جائیں، وہ جسماً لاغر ہو جائیں، تو حسن سلوک ترک نہ کرنا فرض کر دیا اس بات کو، لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ لہذا محبت کے رشتے اس دنیا میں پیدا کریں، جو محبت کے رشتے جو ہیں یہ بھی وارث ہی ہوتے ہیں بندے کے۔ پھر آگے حدیث ایک اور باب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب نمبر 23۔ اس باب کا عنوان باندھا، کوئی آدمی اپنے والد کو اس کا نام لے کر نہ بلائے، نہ اس سے پہلے بیٹھے، نہ اس کے آگے آگے چلے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اس بات کو غور میں لائیں،
یہ وہ فقدان ہے تربیت کا جو آج تعلیمی اداروں میں ختم ہو چکا ہے۔ دینی تعلیمی ادارے جو ہے دینی، ان میں یہ رہ گیا کیونکہ ان میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پر دنیاوی تعلیمی اداروں میں میں نے جا کے دیکھا ہے یہ تربیت ہی ختم ہو گئی ہے، چونکہ والدین کی عزت افزائی کے پیمانے کیا ہے اس کی پریکٹس ہی نہیں کروائی جاتی، اس کی اہمیت ہی نہیں بتائی جاتی، اس کے اوپر کوئی تکلم ہی نہیں کیا جاتا، بات ہی نہیں کی جاتی، سمجھایا ہی نہیں جاتا اس پر۔ تو پھر یہ ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جس ادارے میں بھیجا تھا انہوں نے ماں باپ کی اہمیت اور رشتہ داروں کی اہمیت اور دنیاوی تعلقات کی اہمیت اور فوقیت تو سمجھائی نہیں۔ بچے پڑھ کر شادی ہوتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ سسک کے مر جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس وقت بہت فقدان ہے اس بات کا۔ آج بھی مذہبی کتابیں پڑھیں تو یہ آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے والد کو نام لے کر نہ بلائے اور نہ اس سے پہلے بیٹھے۔ اگر والد کھڑے ہیں اور بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اولاد کو چاہیے نواب بن کے والد سے پہلے یا والدہ سے پہلے بیٹھنے جائے، کھڑے رہیں۔ والد بیٹھیں گے تو پھر ان کے بعد بیٹھنا، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی تعظیم ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ ان کے آگے نہ چلیں، والد بھی چل رہے ہیں، آپ بھی چل رہے ہیں، آپ 2 قدم پیچھے چلیں، یہ ہے عزت۔ اس کے اوپر ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یا ان کے علاوہ کسی سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے کہا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ایک سے کہا کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا والد ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکارنا۔ اسی ٹائم بچے کو ڈانٹ دیا۔ ڈانٹنے سے مراد ترغیب دلائی کہ والد ہیں تمہارے، نام لے کر نہ پکارنا، نہ اس سے آگے چلنا اور نہ اس کے بیٹھنے سے پہلے کبھی بیٹھنا۔ ادب یہی ہے، بریکٹ کا ترجمہ۔ تو آپ نے اس کے والد کے سامنے ادب سکھا دیا۔ تو میں گزارش ہے میری تعلیمی اداروں میں بھی، خاص کر جو دنیاوی تعلیمی ادارے، کیونکہ دینی تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کی باقاعدہ درس و تدریس ہوتی ہے اور ان پیمانوں کو سمجھا کر اس کی باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رستہ ہے جس سے لبرلزم اور سیکولرزم پھیل رہا ہے۔ ہم بچوں کو اسلامی طور طریقے نہیں سکھاتے کیونکہ ہمارے دنیاوی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے اندر اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر اس وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو اسلامی تعلیمات ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ جتنی ہے اس کے اوپر کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے، اس کے پیمانے نہیں سمجھائے جاتے، اس پہ تربیت نہیں کی جاتی، ترغیب نہیں دلائی جاتی، اور اس کے بعد اس کی کارکردگی نہیں لی جاتی کہ گھر میں جا کر کیا ان چیزوں پہ عمل بھی ہے کہ نہیں۔ برائے کرم جو مجھے سن رہے ہیں یا میرا یہ بیان جن جن تک پہنچے، برائے کرم جس کے زیر تحت جو ادارہ ہے، جتنی خدمات سر انجام آپ دے سکتے ہیں، بہت سارے دیگر تعلیمی مصروفیات کے ساتھ اس چیز کو بھی اپنے ادارے میں نافذ کریں۔ اور اگر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس کو لاگو کریں تو میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں، اور وہ مشورہ بہت اچھا مشورہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں میڈیا کا دور ہے، لوگ بچے سب میڈیا دیکھتے ہیں، تو آپ میڈیا میں چیز ہی ایسی لگا دیں کہ میڈیا کے ذریعے بچوں کی خود بخود ادب کی پریکٹس ہوتی رہے، ان کو تعلیمات اسلامیہ کی جانچ ہوتی رہے، ان کی اس موضوع پہ تربیت ہوتی رہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس مدری چینل کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک کمرشل بھی نہیں ہے جس کے اوپر عورت نام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں مدری چینل لگائیں اور مدری چینل لگا کر چھوڑ دیں۔ مدری چینل خود آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا اس موضوع پر۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی، جیسے شعب الایمان میں بھی یہ حدیث لائے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دیگر کتابوں میں بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ تو آج ہم باب نمبر 23 اور حدیث نمبر 44 کے اوپر آج ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں۔
اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔